کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ کا علاقہ جو ویران اور اجڑا ہوا نظر آ رہا ہے، چاہے یہ کیلا مارکیٹ ہو یا پھر اتوارا ہو یا مچھلی مارکیٹ ہو یا گوشت کا مارکیٹ ہو یا رضا نگر ہو یا آس پاس کے جتنے علاقے ہیں جہاں پر مسلمان رہتا ہے، بستا ہے، زندگی گزارتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے حیات میں اس کو اپنے ہی علاقے میں تندامنی نظر آ رہی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک ایوانوں میں ایماندار، دیانتدار، آپ کے حق کے لیے لڑنے والے نمائندے نہیں ہوں گے تو آپ کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اور غور کرو، چھوٹی سی معمولی چیز اگر ہم خریدتے ہیں تو 10 مرتبہ اس کو چیک کرتے ہیں، غور و فکر کے بعد شاید ایکسپائر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ غور کر کر ہم لیتے ہیں۔ لیکن جب الیکشن آتے ہیں تو ہم غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اپنے ووٹوں کا استعمال کرتے ہیں، پھر 5 برسوں تک ہم تکلیف سے زندگی گزارتے ہیں اور پھر چیخ و پکار کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے مسلمانوں، یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ اگر ہم اور آپ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہیں لیں گے تو پھر وہی چلے گا جو چلتے آ رہا ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ ان علاقوں کی حالت بدلے؟ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ ان چھوٹے نونہال معصوموں کا مستقبل بدلے، سورے بنے؟ کیا تم نہیں چاہتے ہو؟ اتنا بڑا علاقہ کیلا مارکیٹ کا ہے، لیکن آپ غور کرو، ایک وقت وہ بھی تھا کہ اس علاقے کو ختم کرنے کے لیے بلدیہ عثمان نے کوشش کی، تو یہاں سے آپ نے خود اپنے ذاتی پیسے سے اپنا خود کا ایک مارکیٹ بنایا تھا۔ اس مارکیٹ کو یہ بول کر توڑنے کی کوشش کی گئی کہ یہاں سے یہاں جو ایئرپورٹ ہے، یہ ایئرپورٹ کی طرف سے آپ کو NOC نہیں دی گئی ہے۔ غور کرو، مجھے آج بھی یاد ہے، یہ ہمارے بھائی مجیب صاحب اس بات کی گواہی دیں گے، اس بات کی گواہی دیں گے، جاوید صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ احتجاج میں ناندیڑ میں جب فروٹ مارکیٹ کو ختم کیا جا رہا تھا، توڑا جا رہا تھا، تو جاوید صاحب کو اور تمام باغوان برادری کو پوچھئے کہ سب سے پہلے آپ کے درمیان میں پہنچنے والا سید معین مجلس اتحاد المسلمین۔ ارے کیسے کیسے اس زمین کو ہمارے باغوان برادریوں نے خریدا تھا، ہماری ماں بہنوں نے اپنے سونے کی چیزوں کو بیچ کر اس زمین کو لیا۔ ایک طرف تو ظلم یہ ہے کہ بلدیہ کا دوہرا ماپدنڈ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فروٹ مارکیٹ کے لیے جگہ کو الاٹ کیا جاتا اور خود بلدیہ عظمیٰ فروٹ مارکیٹ کو بنا کر دیتی، لیکن حد تو دیکھیے کہ نہ بنا کر دیا گیا۔ اور جب ہم نے ہمارے باغوان برادری کے بھائیوں نے زمین کو خریدا، شیر ڈالا، اور زمین کو بھرا اور پھر اپنے روزگار کو شروع کرنے کی کوشش کی، تو یہی وہ چوہان کے حکم پر بلدیہ کے لوگوں نے بلڈوزر کو لے کر آیا تھا، رتنا کر آیا تھا۔ تو آپ غور کرو، اس وقت کانگریس کے لیڈران نہیں پہنچے، الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین پہنچی ہے۔ یہ ہوتا ہے فرق میرے پیارے مسلمانوں۔ مجلس اتحاد المسلمین کو نہ صرف آپ کے مستقبل کی فکر ہے، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین کو آپ کے روزگار کی فکر ہے، تو آپ کے تعلیم کی بھی فکر ہے۔ کئی چیزوں پر ہم نے نمائندگی
زندگی کی ہے. آج حالات اور وقت کی حقیقت کو سمجھو اور صحیح فیصلہ لو. میرے بھائی، وقت کی پکار اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دور حاضر کے حالات کو سمجھتے ہوئے فیصلہ لیں. دور حاضر کے حالات کو سمجھتے ہوئے فیصلہ لیں. آج ہم کو کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم پر ظلم اور تشدد کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہیں. ہر نیا دن ایک نئی کالی رات بن کر ہمارے سامنے آ رہی ہے. ہر نیا دن کہیں نہ کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے. تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہندوستان کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ہم نے کبھی فرقہ پرست جماعت شیو سینا یا بی جے پی کا ہم نے کبھی ساتھ نہیں دیا. ہم نے ساتھ دیا تھا تو کانگریس پارٹی کا ساتھ دیا تھا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج جو حالت زار ہے اس کی وجہ کون ہے؟ تعلیمی پسماندگی اگر مسلم سماج میں ہے تو اس کی وجہ کون ہے؟ غربت اور مفلسی کا شکار اگر کوئی ہندوستان میں سماج ہے تو مسلمان ہے. اور کس کی وجہ سے ہے؟ تعلیمی معیار دن بدن گھٹتا ہی چلا جا رہا ہے. تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کئی سالوں سے جیلوں میں ہمارے مسلم نوجوانوں کو 10 برسوں تک 15 برسوں تک جیل میں رکھا جاتا ہے بم دھماکوں کے نام پر، پھر باعزت بری کیا جاتا ہے. بتاؤ، ایک دن اگر ہمارے گھر کا نوجوان، ہمارا بیٹا یا بھائی اگر ہم سے دور رہتا ہے، جیل میں رہتا ہے، تو رات کیسی گزرتی ہوگی؟ میرے پیارے مسلمانوں، کبھی غور تو کرو کہ بے قصوروں کو جیل میں ڈالنے والی جماعت کانگریس پارٹی برسا برس سے جھوٹے مقدمات ان پر چلتے رہتے ہیں. یہ کام کانگریس پارٹی نے کیا تھا. آج اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے حیات سے گزرتی ہوئی سیاست جاتی ہے. اور اگر ہم نے سیاست سے اپنے آپ کو درکنار کیا اور یہ کہا کہ کچھ لوگوں کا کام ہے، تو یاد رکھو پھر ہم کو یہ کہنے کی نوبت اور ضرورت نہیں ہے کہ ہم اب کیا کریں اور اس کو چن کے دیا تھا اس نے کیا کیا. اس لیے مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آ کر آپ سے بارہا یہ کہتی ہے کہ اٹھو، حالات کو بدلو، وقت کی حقیقت کو جانو. یاد رکھو، جو قوم حالات کو بدلنا چاہتی ہے خود میں تبدیلی لاتی ہے، غور و فکر کرتی ہے، اور پھر اللہ کی مدد وہ نصرت اسی طریقے سے آتی ہے جو آپ کی فکر اور سوچ ہو. خدا نے اس قوم کی حالت ہی نہیں بدلی جس قوم کو خود اپنے بدلنے کا احساس نہ ہو. آج احساس کی ضرورت ہے، آج جذبات کی ضرورت ہے. تو وہیں دانش مندی اور ہوش کے ساتھ میں بیدار ہو کر صحیح جماعت کو اور صحیح امیدوار کو ہم اپنا قیمتی اور دے کر اس کو اپنی خدمت کا موقع دے. کیا تمہارے سامنے 70 سالہ خدمات کافی نہیں ہے؟ کیا تمہارے سامنے تمہارے حقوق کی لڑائی جو تین پیڑھیوں سے آج خاندان اویسی لڑتے آ رہا ہے، یہ کیا کافی نہیں ہے؟ فخر ملت علیہ الرحمن نے مسلمانوں کے کاش پر کام کیا تو وہی سالار ملت نے کیا. تو آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو آج آپ کے سامنے ساری چیزیں آیا ہے، بیاں ہے، اور ان تمام چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہندوستان میں اگر ہمارے لیے کوئی ہمارے حقوق پر بولتا ہے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب بولتے ہیں. غور کرو کہ حیدرآباد سے چن کر آپ
فرماتے ہیں اسد الدین اویسی صاحب ہم نے تو کبھی ووٹ نہیں دیا، نہ ہم کبھی پرچار و پرسار کو گئے ہیں، لیکن میرے پیارے مسلمانوں آج ہی کے دن دوپہر کے وقت میں ایک پریس میڈیا کا شخص کہہ رہا تھا کہ معین صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے تو 2009 میں مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ جڑے ہیں، لیکن مجلس کا اور میرا رشتہ بہت پرانا ہے اور میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی بے باکی سے واقف ہوں۔ میں نے کہا کیسے واقف ہو؟ تو کہا کہ پورنا میں ایک بم دھماکہ ہوا تھا، تو اس بم دھماکے میں وہاں کے مؤذن کو، وہاں کے بزرگوں کو لا کر وہاں کے پی آئی نے پورنا کے لاک اپ میں ڈالا تھا۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بحیثیت پترکار جب میں پہنچا تھا تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اس زمانے میں پولیس چلاتے ہوئے خود پہنچے پورنا، اور جب پہنچے تو ان کی ہائٹ میں دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ جب پولیس اسٹیشن میں آئے تو آنے کے بعد میں جب وہ بزرگ رو رہے تھے کہ مجھے کیوں لا کر بٹھایا، تو زور سے لاک اپ کو لات مارا اور کہا کہ آپ باہر آئیے، اور پی آئی سے کہا کہ تم نے انہیں کیوں لا کر بٹھایا ہے، بم دھماکے کسی اور نے کیا ہے اور تم مسلمانوں کو لا کر بٹھاتے ہو۔ کہا کہ چچا آپ جائیے یہاں سے۔ تو بے باک قیادت کا نام اسد الدین اویسی تھا۔ تو اس وقت واقعہ سنایا۔ ارے یہی تو وجہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں آج مجلس کی محبت ایسے ہی نہیں ہے۔ اکبر الدین اویسی صاحب کی، اسد الدین اویسی صاحب کی محبت ایسے ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ غور کرو، وقت کی حقیقت کو سمجھو، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، اس فرق کو جانو۔ بہت لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، لیکن میرے بھائی کسی کے جھانسے میں نہ آؤ۔ مسلمان مومن تو وہ ہوتا ہے جو ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ دھوکے پہ دھوکا، دھوکے پہ دھوکا، دھوکے پہ دھوکا، کئی برسوں سے ہم نے دھوکا کھایا۔ خیر اس وقت میں ہمارے پاس میں کوئی اور جماعت نہیں تھی، لیکن آج تو آپ کی اپنی جماعت ہے، آج تو آپ کے پاس میں اپنی آواز ہے، آپ کی قیادت ہے۔ تو پھر لبیک کہتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کا دامن تھامو۔ 2012 میں یہی تاریخی ناندھیر تھا جہاں سے مجلس اتحاد المسلمین نے آپ کے اتحاد، آپ کی دعا کے ذریعے سے یہاں سے الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی 11 اراکین بلدیہ کو آپ نے جتایا۔ تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ 2012 میں ہم جیت کے آئے تو وہ اتنا بڑا علاقہ جو حیدرآباد کا ہے، اس حیدرآباد میں پورے ناندھیر کا کچرا لا کر ڈالا جاتا تھا، اور 10-20 برس سے نہیں 40 برسوں سے اس علاقے میں کچرے کو لا کر ڈالا جاتا تھا۔ ڈمپنگ یارڈ، ڈمپنگ گراؤنڈ بنایا گیا تھا، کسے توفیق نہیں ہوئی، لیکن الحمدللہ ہم نے سوچا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ میں جو صحت کے ساتھ میں کھلواڑ ہو رہا ہے، جب ہم جیت کے آئیں گے تو قانون کے ساتھ میں سپریم کورٹ کا جیار سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایوان بلدیہ میں فرسٹ جنرل باڈی میٹنگ کے اندر اس مدعے کو اٹھایا اور ٹھہر کر کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ناندھیر کا پورا کچرا مسلم اکثریتی والے علاقے حیدرآباد میں ڈالا جاتا ہے، اس کو فوری بند کیا جائے۔ تو الحمدللہ ہم اس میں کامیاب رہے۔ وہ 2012 کا پہلا جنرل باڈی کی میٹنگ کا موقع تھا، جب ہم کھڑے رہے تو آج تک وہاں پر کچرا نہیں ڈالا جاتا۔ یہ ہوتی ہے قیادت، یہ ہوتا ہے کام۔ ہم نے ہیلتھ سینٹر چلایا،
इंग्लिश में पॉकेट स्कूल चलाए, एम्बुलेंस को चलवाया, पानी की टंकियों को उसकी सरबराही की। अरे वो तो छोड़िए, जब कभी भी शान रिसालत में गुस्ताखी हुई, जब कभी भी मतलब इस्लाम के खिलाफ कोई फिरका परस्त ताकतों ने मुंह खोल कर बोला, तो बताओ पुलिस स्टेशन में कौन तुमको नजर आया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद मोइन वहां पर नजर आया। ये काम हमने किया है और इसी काम की बुनियाद पर हम आपसे कहते हैं कि आइए आप अपनी जमात का साथ दीजिए, इसके उसके बहकावे में ना आए मेरे भाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास आपकी मताए अजीज है, आपकी जमात है। अरे कांग्रेस के दरखरीद गुलामों का क्या कहना, चंद रुपए के टकों के इवज में ये लोग, ये जो ज़मीर फरोश है, जो अन्ना की जय जयकार कर रहे हैं, अन्ना ने न जाने कौन सा ऐसा कीमती गन्ना उनको दिया है कि उसकी मिठास उनके जबान पर मुंह चढ़कर बोल रही है। कौन सा अन्ना? वो अन्ना जिसके घर में कांग्रेस ने उसी के बड़े भाई को बीजेपी ने टिकट दिया। एक तरफ कांग्रेस से वो लड़ रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी से उसका बड़ा भाई लड़ रहा है। कौन सा अन्ना जिसको 2019 में आपने अपने कीमती वोट देकर असेंबली की रुकनियत से नवाजा था, तो एक मर्तबा नहीं बल्कि दो मर्तबा बीजेपी को उसने वोट डाला। क्या ये हकीकत नहीं है? कौन सा अन्ना? वो अन्ना, वो कांग्रेस का उम्मीदवार जिसने गुस्ताखे रसूल रामगिरी को लाकर पनाह दी, उसको अपने पास में रखा। कौन सा अन्ना जो मुस्लिम रिजर्वेशन पर आवाज नहीं उठाता? कौन सा अन्ना वो कांग्रेस का उम्मीदवार जो विशालगढ़ पर खामोश रहा? वो अन्ना आज कह रहा है कि सेकुलरिज्म को बचाना है तो आओ हमको और दो, हालात को बदलने की बात कर रहा है। अरे आपके साथ में अन्ना की या कांग्रेस की हमदर्दी होती तो मेरे प्यारे मुसलमानों, आज यहाँ जो पानी बारिश में आता है और सदा के खबरस्तान में जाता है तो उसकी निकासी का काम करता। अगर उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत होती तो मछली मार्केट को बना देता। अगर उसके दिल में मोहब्बत होती तो केला मार्केट के साथ साथ फ्रूट मार्केट भी बना देता। अगर आपका ख्याल होता तो बड़े का मार्केट और बकरे के मार्केट को जदीद तरीके से बना देता। लेकिन मेरे भाई, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके वोटों को हासिल करना चाहते हैं और तरक्याती काम उनके अपने इलाके में करते हैं। तो गौर करो, आज जो लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, क्या 5 वर्षों तक काम नहीं कर सकते थे? 5 महीने नहीं, 5 दिन नहीं, बल्कि 5 वर्ष आपने दिए थे। कहीं एक काम करने का मौका आपने दिया था, लेकिन कोई काम नहीं किया। तो आज होश के ना खुल लो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दो, अपनी जमात का साथ दो। अरे हम अपने सीने में आपके दर्द का एहसास रखते हैं, आपकी तकलीफ पर हम पहुंचते हैं, आपके लिए आवाज हम उठाते हैं। अरे गौर तो करो, अपना कौन है, पराया कौन है? अरे आज वक्त और हालात की नज़ाकत को समझते हुए सही फैसला लो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर हिंदुस्तान अकबरुद्दीन अवैसी साहब का कल खिताब उर्दू घर के सामने मदीना नगर की नाके की बड़ी रोड पे 2 बजे होगा। और आज रात में 12 बजे अकबरुद्दीन अवैसी साहब देगलूर नाके पे चौराहे पर आएंगे। उनका इस्तकबाल करते हुए हम उनको मेजबान होटल तक ले जाएंगे। मुझे और एक जलसे में जाना है,
آپ سے الوداع اور رخصت ہونے سے پہلے کہتا ہوں کہ آپ جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہے. ابھی شعلہ بیان مقرر عبد الصمد واسی صاحب اکبر سلیمانی صاحب آپ سے خطاب کریں گے. تو کیا میں سمجھوں کہ انشاءاللہ تعالی 20 تاریخ کے دن یہاں رضا نگر اتوارا یہاں کے تمام لوگ